السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا، اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہانی میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے ایک صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے میرا ایک کلپ ری ٹویٹ کیا۔ وہ کوئی چودھری ندیم صاحب ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے لگایا تھا، اور عمران ریاض خان صاحب نے اس پہ لکھا کہ وہ بھائی پتہ نہیں قبروں کو تو بخش دیجئے، اور اپنے ساتھ مائک لے کر گئے ہوئے ہیں، اور کیمرہ مین نے بڑے اچھے فریم بنائے، کوئی اس طرح کی بات کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد اللہ کے بندوں نے نیچے جو گالیاں گفتاریاں کی، جو میرے فضیتے کیے، اور کسی نے مجھے لکھا یہ اردلی ہے، کسی نے کہا پٹواری ہے، کسی نے کہا کہ پے رول پہ ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اور کل رات کو میں نے وہ ٹویٹس پڑھے، اس پہ کمنٹس پڑھے، اس کے بعد بڑی دیر تک میں سوچتا رہا، پریشان رہا، اور پھر جب صبح میں اٹھا واک کے لیے تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس ویڈیو کو لگا کر یہ شو کیا گیا کہ وہ ویڈیو مجھ سے کسی نے کہہ کر بنوایا ہے، اور وہ دراصل میرا ایک ویلاگ ہے، اور وہ ویلاگ بھی تقریباً کوئی 17-18-20 منٹ کا ہے، جس میں سے وہ ایک کلپ لیا گیا ہے صرف، اور اس کلپ کی بنیاد پر یہ طے کر لیا گیا کہ میں کون ہوں، اور میری نسبت کس کے ساتھ ہے، اور میں بکاؤ مال ہوں، اور میں اوور ایکٹر ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا محبت نامے لوگوں نے آ کے لکھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہر جذباتی آدمی کی طرح میں بھی جذباتی ہوں، غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن میں نے جن بابوں کے ساتھ وقت گزارا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے جذباتی کیسے نہیں ہونا، اور محبت اور پیار اور رواداری کے ساتھ کیسے کسی کو جواب دینا ہے، اور اس وقت کو ٹال دینا ہے۔ تو آج میں کسی کے کوئی فضیلتیں نہیں کروں گا، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ غزل میری ہے جس میں نے کہا ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ تو میں روزے سے تھا، میں روزے سے ہوں، اور انشاءاللہ میں روزے سے رہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج جو میں باتیں آپ سے کروں گا اس میں کسی کی تصدیق نہ کروں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دوستو، میں نے جب وہ کمنٹس پڑھے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جا کے پڑھ لیں، میں بڑا حیران یہ ہوا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا چاہیے تھا کہ یہ جاتے اور جا کر ایک بار میری وال پہ دیکھتے اور پورا ویڈیو دیکھ لیتے۔ اس پورے ویلاگ کے اندر میں دراصل وہ ویلاگ کر رہا تھا، اور یہ ویلاگ بنا کیسے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے آج سے 1 مہینے پہلے میرے فیس بک پر لکھے ہوئے پیج پر ایک فیصل نام کے لڑکے نے اسپین سے مجھے لکھا کہ میں چاہتا ہوں میری شادی میں آئیں۔ میں اس کی شادی میں گیا، جب میں وہاں گیا تو میں مہندی والے دن جا سکا تھا، برات اور ولیمے والے دن نہیں جا سکتا تھا، ٹائم نہیں تھا میرے پاس۔ تو میں اس کی مہندی اٹینڈ کر کے جب آ گیا تو 4 دن کے بعد اس نے بتایا کہ صبح میرے سسرال والوں نے شادی سے نکاح سے انکار کر دیا، اور اب جو ہے وہ میرا نکاح ہو چکا، اور فلاں دن میرا ولیمہ ہے۔ میں پہلے بھی جہلم گیا تھا، میں دوبارہ جہلم جا رہا تھا ایک عام پاکستانی کے بلانے پر، اور میں ایسے ہی کرتا ہوں، مجھے پاکستان میں بھی کوئی بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں، میں منڈی بہت دن جاتا ہوں، میں پشاور جاتا ہوں، جہاں میں جا سکتا ہوں اور میرے پاس وقت ہو، اور اس کا میں معاوضہ نہیں لیتا۔ میں جتنی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں ان کا معاوضہ نہیں لیتا، میں اپنی قوم کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جاتا ہوں۔ تو میں جب جا رہا تھا تو راستے میں میرے ذہن میں آیا، کیونکہ سیز فائر ہوا تھا اسی دن، اور اگلے دن میں جا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں، کیونکہ جب یہ جنگ چل رہی تھی اس کے دوران میں نے ویڈیوز بنائے، وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میری وال پہ ہیں۔ اس میں نے کیسے جینے کی راہ بتائی ہے، کیسے میں نے اپنی افواج سے، اپنی قوم سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور جتنا میں حصہ ڈال سکتا تھا میں نے اس میں وہ ڈالا۔ اب میں جب جا رہا تھا گجرات کی طرف تو میرے ذہن میں ایک یونیک آئیڈیا آیا کہ یار افتخارفی، اس جنگ کی صورتحال اور اس وطن کے جوانوں نے جو قربانیاں دیں، اور ہماری ایئر فورس نے
کیسے دشمن کو ملیا میٹ کر دی، یہ ساری باتیں میں میجر عزیز بھٹی کے شہید کی قبر پہ جاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں. بڑا ایک یونیک آئیڈیا تھا یہ. آپ سوچیں کہ ایک شخص بات کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ریویل ہوتا ہے کہ وہ تو قبر سے بات کر رہا ہے. کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں، کیونکہ میں ایک ایکٹر ہوں، کیونکہ میں ایک شاعر ہوں. میں یوٹیوبر نہیں ہوں. میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب کا پلیٹ فارم تو صرف اپنی محبت، پیار اور آسانی کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، میں وہاں چلا گیا. میں نے ایک پورا ویلاگ بنایا. میں نے بتایا کہ میجر صاحب ایسے ہوا یہ وہ، اور اس کے بعد ریویل ہوا کہ میں تو ایک قبر پہ ہوں اور وہ میجر عزیز بھٹی شہید کی قبر ہے. میں نے وہاں وہ ویلاگ ریکارڈ کیا. اب لوگوں نے اس ویلاگ کو نہیں دیکھا. اس ویلاگ کے اندر میں نے یہ کہا ہے جو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. مجھے پتہ ہے کہ ہمارا سینسر کیسا ہے اور ہم کتنے تگڑے لوگ ہیں. میں نے اس کے اندر کہا کہ آئیں جنگ کرتے ہیں غربت کے خلاف، نفرت کے خلاف، بد امنی کے خلاف. میں نے اس کے اندر یہ کہا کہ اینڈ کے اوپر میں نے اس کے اندر کہا کہ پاکستانی افواج زندہ باد، پاکستانی سیاستدان زندہ باد، پاکستانی قوم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستانی سیاستدان زندہ باد کا نعرہ میں نے آج تک کبھی مشترکہ نعرہ اس لیے نہیں سنا کیونکہ میں بابوں کا ماننے والا ہوں. وہ کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر. تو اس ملک کے جتنے رہنے والے ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، سب میرے ہیں، سب پاکستانی میرے ہیں. تو میں اس کو آن کرتا ہوں. اور بحیثیت ادیب کے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی کوئی الگ پہچان نہ بناؤں، میں کہیں الگ کسی پارٹی سے نہ جوڑوں. ووٹ میں بھی دیتا ہوں، میرے بھی سیاسی وابستگی ہے، لیکن کبھی اس کا اظہار اس لیے کھل کر نہیں کیا کہ ادھر والے ناراض نہ ہو جائیں. اگر میں ایک پارٹی کو جوائن کروں گا یا اس کی بات کروں گا تو دوسری پارٹی کے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. اس احتمال سے میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے آج تک پاکستان میں کوئی بھی وائلیشن نہیں کی. لاہور شہر کے اندر اگر رات کو 3 بجے طوفان میں، بارش میں یا شدید سردی کے اندر کوئی اگر ایک گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوگی نا تو جھانک لیجئے گا وہ میری ہوگی. میں ایک ڈرپوک آدمی ہوں. میں ڈرتا ہوں قانون شکنی کرنے سے، میں ڈرتا ہوں دل آزاری کرنے سے، کیونکہ جو میرے اساتذہ ہیں آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ آسانی پیدا کرنی ہے اور آسانی تقسیم کرنی ہے، رواداری سے رہنا ہے. تو عمران ریاض صاحب، میں آپ کو صرف ایک بات یاد دلاتا ہوں، آپ کا میرا کبھی زندگی میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوا ماں سوائے ایک کال کے. آپ نے مجھے کال کی تھی جب آپ نئے ایکسپریس میں آئے تھے، اور اس وقت بھی میرا چھوٹا موٹا تھوڑا بہت نام تھا، اور آپ نے مجھے کہا میں عمران خان بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں اور آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. تو آپ نے مجھے کہا کہ فلم انڈسٹری کے بارے میں بات کرنی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور کھل کے بات کریں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران صاحب، مجھے میرے بابوں نے سکھایا کہ یار تنقید نہیں کرنی. اب میں جس شعبے سے بچے پال رہا ہوں میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا، میں تو کسی پہ بھی نہیں کر سکتا. میں نے اس شو میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور معذرت کر لی تھی آپ کے ساتھ، اور یہی میرا آپ کا ایک ہی انٹریکشن ہے. اور اسی دن سے آج تک میرے موبائل کے اندر آپ کا نمبر بھی ہے، یقیناً میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا کیونکہ کال آپ نے کی تھی. تو آپ کو 15 16 18 سال پہلے کا پتہ ہے کہ افتخار فی تنقید نہیں کرتا. میں آج بھی تنقید نہیں کروں گا. میرے پاس دوستوں کہنے کے لیے بے تحاشا چیزیں ہیں. میں لاہوریاں ماں تھڑیاں تے اج بھی بہنا، لیکن اس لاہور نے جو مجھے رومانس دیا، اس داتا کی نگری نے جو میرے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں، بابوں کی صحبتوں نے جو مجھے سکھایا ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی دستار اچھالوں، کسی کی پگڑی اچھالوں. میرا ایک شعر ہے کہ غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم. تو میں ببول کے کانٹے بونا نہیں چاہتا، کسی کی دستار نہیں اچھالنا چاہتا، لیکن آپ کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے میری پوری فیملی اور میں بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. یار میرا معاملہ ہوتا تو میں تو برداشت کر لیتا ہوں، مجھے تو کوئی جوتے مار لیں کہتا ہوں اللہ تیرا بھلا کرے، لیکن میری بیوی، میرے ان لاز، میرے بچے جو جوان ہیں ماشاءاللہ، میرے بھائی، میری بھابیاں، وہ بہت تکلیف میں آئے ہیں کیونکہ لوگوں نے پھر سوچا نہیں جو لکھا نیچے آ کے، وہ آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو عمران صاحب آپ مجھ سے بہت چھوٹے بھی ہیں اور آپ بڑے اچھے آدمی، یار سارے اچھے ہیں، میں تو سب سے برا ہوں.
لیکن آپ نے جس قدر تمسخر کے ساتھ وہ سٹیٹس لگایا، پیچھے سے جو لوگ آئے جنہوں نے آگے دیکھا انہوں نے پھر پنجابی کہتے ہیں آئی تائی پھیر چھڈی۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ دوستوں میں نے آج تک ایک عفت مآب اور باکرا عورت کی طرح زندگی گزاری ہے، ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، احتیاط کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بن جائے۔ لیکن آج جتنا کچھ جو مغلظات میرے بارے میں لکھی گئی ہیں اس کی وجہ ندیم چودھری صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، اور عمران ریاض صاحب جنہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا۔ دوستو، جو لوگ ارذلی ہوتے ہیں، جو لوگ پے رول پہ ہوتے ہیں، کہتے میں کھل کے کراں گا تہاڈی مہربانی، ان کے پاس 2008 ماڈل ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں ہوتی جو جگہ جگہ سے گل رہی ہے۔ وہ 2 کمروں میں نہیں رہتے اپنے ابا کے گھر کے۔ میں تو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، ناگن کے بعد مجھے لکھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، 17-18 کے بعد میں نے 20-22 سال لکھا، ڈرامے لکھے، اور پریزاد میں ایکٹنگ کے بعد مجھے کوئی ایکٹنگ نہیں ملی۔ میرے بھی بچے ہیں، میرے گھر کے بھی خرچے ہیں، میں وہ آرٹسٹ نہیں ہوں جو ایسے کر کے ہاتھ پھیلا لے گا، اور بیچارے جو پھیلا لیتے ہیں وہ بھی بڑی مجبوری میں ایسا کرتے ہیں۔ تو میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کوئی بھی آرٹسٹ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور نہ ہماری گریجویٹی ہوتی ہے، نہ پینشن ہوتی ہے، نہ ریٹائرمنٹ پہ کچھ ملتا ہے ہمیں، نہ ہماری تنخواہ ہوتی ہے۔ تو جب شوبز مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ در کھول دیا یوٹیوب کا میرے لیے۔ اب ہوا کیسے تھا یہ بھی آپ سن لیجئے آج پلیز۔ جب کرونا آیا تو ہم گھروں میں بیٹھ گئے تھے، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، لوگ باہر نہیں نکلتے تھے اور سب لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان دنوں جب پہلا رمضان آیا تو کوشش یہ کی کہ لوگوں کو، ایک تو کرونا کی بات نہیں کرنی، دوسرا میں نے ان کو بغیر اس کے ماسک کے کسی پارک میں چلتے ہوئے نظر آنا ہے اور اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو۔ اخبار میں بھی کرونا، ویڈیو میں بھی کرونا، یوٹیوب پہ بھی کرونا، انسٹا پہ بھی کرونا، گھروں کے اندر بھی خوف، ہراس۔ تو میں نے اس پوری قوم کو ہراس اور خوف سے نکالنے کے لیے ویڈیوز بنانی شروع کی۔ وہ ویڈیوز کا سلسلہ ایسے شروع ہوا تھا۔ میرے 35,000 اس وقت وہ تھے فالوورز تھے فیس بک کے اوپر، اور یوٹیوب کے اوپر 125 سبسکرائبر تھے۔ تو پھر آپ جیسے کسی نے کہا یار تم اس کو یوٹیوب پہ ڈالو، کسی نے تھمب نیل بنانا سکھا دیا۔ میں نے پھر یہ سوچا، طے یہ کرنا تھا اس وقت کہ میں نے سیاست پہ بات کرنی ہے، میں نے کرنٹ افیئرس پہ بات کرنی ہے، میں نے کسی مذہبی فرقے کی بات کرنی، کیا کرنا ہے۔ تو پھر وہ بابا جی اشفاق صاحب والی بات یاد آ گئی کہ کاکا جو تو خریدن لگا ہے ویلا ملک ہی پرن لگا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، پیسے تو آ جائیں گے کسی بھی اس شعبے پہ بات کرنے سے، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے ویڈیوز رہیں گے، اور جب وہ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے تو کہیں گے یار ہے تو ڈالر چھاپ رہا سی، اور یہ تو ہم میں اضطراب پیدا کر رہا تھا، یہ تو نفرت پھیلا رہا تھا۔ تو میں نے پھر یہ طے کیا کہ میں مثبت باتیں کروں گا۔ میں نے کچھ کہانیاں سنائی ان دنوں، پھر اس کے بعد یونرا بدلا، پھر میں نے آپ کو پاکستان دکھانا شروع کیا، پھر یونرا بدلا، میں نے آپ کو یورپ دکھانا شروع کیا، پھر آج کل میں کچھ ایسی کہانیاں سنا رہا ہوں جو ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے شادی، اس کو جوڑے گا اور محبت پیدا کرے گا۔ اور ان تمام کہانیوں کا جو میں آپ کو سناتا ہوں، جو لوگ مجھے سناتے ہیں، وہ میں منوان نہیں سناتا، اس میں کچھ زیب داستان کے لیے بھی ڈالا جاتا ہے اور کچھ کانکوکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کہانی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، وہ بیان نہیں ہو سکتی، وہ اتنی خوفناک حقائق ہوتے ہیں۔ اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اینڈ کے اوپر آپ کو کوئی میسیج ملے، آپ اس سے کچھ سیکھیں، اور آپ کی زندگی میں تبدیلی ہے، اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ مجھے لوگ بھی ملتے ہیں اور مجھے میسیج بھی کرتے ہیں۔ تو میں اس طرح سے یوٹیوب پر آ گیا۔ شوبز مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا، کام نہیں دے رہا تھا، میرے بچے تھے، میرے خرچے تھے۔ جب میں 18-20 لاکھ روپے کا قرضہ ہی ہو گیا تو پھر اس طرف سے کچھ تھوڑی بہت انکم شروع ہو گئی۔ اب پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، اس انکم سے میں اپنا گھر تو چلاتا ہوں، لیکن میں لنگر بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں کسی کی بیٹی کی شادی کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں، میں کسی طالب علم کی فیس بھی دیتا ہوں، سب کی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔
تو یہ سارے سلسلے میرے چلتے ہیں یہاں سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران بھائی، حالانکہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں، میں 57 سال کا ہوں. عمران بھائی، آپ کی وجہ سے میری کل والی ویڈیو نہیں چلی ابھی تک. ویسے بھی میرے کو لاکھوں تو نہیں آتے، لیکن جتنے آتے ہیں اتنے بھی نہیں آئے. اور لوگوں نے باقاعدہ میرے پیج پر آ کے اور میرے فیس بک پیج پر آ کے آپ ہی کا جملہ لکھنا شروع کر دیا، وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے. اور آپ نے میرے بچوں کا رزق چھیننے کی کوشش کی ہے نادانستہ. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا. اور کوئی بات نہیں، وہ مالک میرا رب ہے، وہ مجھے دے گا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں ہوا، یوٹیوب بھی بند ہو گئی، تو میں ریڈی لا لاں گا. میں نے بچے پالنے ہیں، میں باپ ہوں، میں باپ کا کریکٹر کرتا رہوں گا. لیکن میں وہ آرٹسٹ ہوں، وہ پاکستانی ہوں جو اپنا کنواں روز کھودتا ہے اور پانی پیتا ہے، جس نے ساری زندگی غربت سے لے کے غربت سے نجات تک کا جو عرصہ ہے، بڑی محنت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا کے یہاں تک کا سفر طے کیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے نادانستہ کیا کیا ہے. لوگ مجھے فراڈیا کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ رنگ باز ہے. کسی نے کہا مجھے تو پہلے دن پتا تھا کہ اتنی اچھی باتیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک فراڈیا ہے. اور اب ثابت ہو گیا. یار کیسے ثابت ہو گیا؟ ایک کلپ آپ نے دیکھا جس کے اندر میں میجر صاحب کو روتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے وطن کی لاج رکھ لی. پورے پاکستان کے اوپر جو پریشر تھا جنگ کے دوران، جو لوگ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، میرے فینز جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کے کمنٹس، ان کی کالز، میرے اپنے گھر والے، میرے محلے دار، یہ ڈپریشن میں نہیں تھے اس جنگ کی وجہ سے؟ آپ نہیں تھے؟ میں تو خوشی خوشی روز صبح آ کے یہاں ویڈیو بناتا رہا. میں نے تو یہاں تک کہا کہ آئیں ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور ایسے وقتوں کو فیس کرنے کے لیے. اور اس فنڈ کے اندر میں 1000 پاؤنڈ دیتا ہوں، جو کہ میری اوقات نہیں ہے، لیکن میں وہ آج بھی اناؤنس کرتا ہوں کہ حکومت اگر کوئی ایسا فنڈ بنائے گی تو میں 1000 پاؤنڈ دوں گا. میری اوقات نہیں ہے. میں اپنے باپ کے 2 کمروں میں رہتا ہوں اور میں بڑا پرسکون ہوں، میں بڑا خوش ہوں. اب آگے سوچتا ہوں کہ یار 3-4 مہینے سے تھوڑا سا بہتر ہوا تھا میرا چینل. مجھے کبھی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں آئے میرے اکاؤنٹ سے. میں ایسا کانٹینٹ ہی نہیں بناتا. تو میں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی فیسیں جاتی ہیں، میری بیٹیوں کی فیسیں ہیں. تو میں نے کہیں کیلکولیٹ کرنا شروع کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ کہ کیونکہ میرے پاس پلاٹ ہے، اور وہ میں نے کہا یار کچھ کر کے نا کچھ 60-70 لاکھ روپے کر کے ایک پورشن بنا لیتے ہیں یار، بیٹے کی شادی کر دیں گے. اور اس کے لیے میں نے کچھ تھوڑے سے پیسے جوڑے بھی، تھوڑے سے، زیادہ نہیں ہے. تو خیر وہ اللہ تعالیٰ وہ جڑوا بھی دے گا، سب کچھ ہو جائے گا. بھوکا تو نہیں مروں گا، نہ اللہ مرنے دیتا ہے کسی کو. لیکن آپ نے اس ساری محنت کو جو میں نے آج تک بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑا اپنے آپ کو روک کے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں کوئی خیانت نہیں کی. یورپ کے اندر میں جاتا ہوں، مجھے سیاستدان نہیں ملتے، مجھے پاکستان کے بیوروکریٹس نہیں ملتے، سب ملتے ہیں. میں کبھی تصویر پوسٹ نہیں کرتا. پچھلے سال ابرار الحق کے ساتھ میں نے عمرہ کیا تھا. ابرار صاحب نے خود مجھے بلایا، ان کو پتہ لگا میں مکہ میں ہوں. ان کی وہ ساری ویڈیوز میں نے بنائی تھیں جو آپ نے ان کی پیج پہ دیکھی. میں نے تو کبھی ایک تصویر بھی شیئر نہیں کی. میرے پاس درجنوں ویڈیوز ہیں. مجھے پاکستانی منسٹرز ملتے ہیں لنڈن میں، پیرس میں، جرمنی میں، سعودیہ میں. میں نے کبھی ان کے ساتھ ویڈیوز ہیں میرے پاس، تصویریں میں نے کبھی پوسٹ نہیں کی. کیونکہ مجھے وہ والا ویوز نہیں چاہیے کہ جو آئیں کو اچھا یار ہے انہوں ملے ایسی. الحمدللہ میں جس ملک میں جاتا ہوں، میں 2 سال میں 23 ملکوں میں گیا، اور وہاں کے زیادہ تر سفیروں نے مجھے خود بلایا. میں جاپان گیا، مجھے تارڑ صاحب نے بلایا، ہم بیٹھے 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اور ان سے پوچھ لیجئے گا، ساری بات صرف پاکستان کے حوالے سے ہوئی، پاکستانی طالب علموں کے حوالے سے ہوئی، پاکستانی امیگرنٹس کے حوالے سے ہوئی. ہنگری گیا، میں ان سے ملا، میں نام بھول رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے بلایا، جو ہمارے سفیر ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی میری. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 400 بچوں کو اب یہاں پر فل فلیج اسکالرشپ ملتی ہے. مجھے بورو آف ایلنگ لنڈن کے میئر چودھری منیر صاحب نے بلا کے 3 سال پہلے ایوارڈ کیا تھا
اور وہ ساری کی ساری گفتگو میرے پیج پہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کہا تھا کہ افتخار بھائی جو آپ یہ ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنی راحتیں بانٹ رہی ہیں. مجھے ایوارڈ ملا اس سے. میں پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں تو ایک آڈ جاب کرنے والا کوئی بھی پاکستانی اور پھر ایک کھرب پتی پاکستانی بھی مجھے ملتا ہے اور بلاتا ہے. میں کدی انہوں کو شاپنگاں نہیں کیتیاں، میں کدی انہوں نے کوئی ڈز نہیں پائی، میں انہوں کو کدی ادھار نہیں منگیا. اور وہ سب سن رہے ہیں، وہ آئیں گے. اور میں گزارش کروں گا ان تمام پاکستانیوں سے جن کے پاس میں جاتا بھی ہوں، مجھے اکاموڈیٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس پر آگے کمنٹس کیجیے گا. بلکہ اگر آپ ویڈیو بنا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ افتخار افی کیا ہے، جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں، اور افتخار افی کتنا برا آدمی ہے، ویڈیو بنائیں. آپ برے بھی بنائیں گے، میں اپنے پیج پہ ڈالوں گا. یہ آپ سے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں. تو ابھی کل رات سے اب تک 2-2.5 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کی ٹویٹ کو. اس کے بعد ہزاروں کمنٹس آ چکے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں، اوور ایکٹر کہہ رہے ہیں. یار ایک شخص جس نے کبھی کوئی ایک لفظ ایسا استعمال نہیں کیا اپنے کسی بھی لاگ کے اندر جو آپ کی دل آزاری کرے، جو ہمیشہ پاکستان کا معترف رہا ہے، جو ہمیشہ پاکستانیوں کو حوصلہ دیتا رہا ہے، جو ہمیشہ پاکستانیوں کی امید بندھاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو پوری دنیا میں پسند بھی کیا جاتا ہے. آپ اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک لمحہ سوچ تو لیتے یار. جس طرح پہلے ایک دفعہ کال کی تھی 18-20 سال پہلے، ایک کال تو کر لیتے یار افتخار صاحب ہے کی رنگ بازی ہے. تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ ایک وی لاگ ہے، اس وی لاگ میں سے نکالا گیا ایک کلپ ہے. اس کلپ کو بنیاد بنا کر اتنی ساری باتیں کر دیں، اور وجہ آپ بنے. میری وابستگی کس کے ساتھ ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے آج تک جتنی پوسٹیں کی ہیں اس کے سب کے مقصد ہوتے ہیں. میں بلا مقصد کبھی پوسٹ نہیں کرتا، اور وہ ہوتی ہے آسائش. میں نے ایک دن 2 سال پہلے ایک تصویر لگائی، میں اور میرا بیٹا، میں نے تصویر لگائی کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور آج میرا کمپینین، میرا ڈرائیور، میرا بیسٹ بڈی میرا بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے کتنا فرق پڑتا ہے ایک تصویر سے؟ کتنے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے تھے، کتنے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ افتخار بھائی ہمارے ابا تو ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ماؤں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دکھائی کہ دیکھو افتخار بھائی سے سیکھیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے رہنا ہے. تو میری ہر سانس، میرا ہر ایکٹ ہمیشہ اس پاکستان کے لیے رہا ہے، اس ملک کے لیے رہا ہے. میں پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں سکونت اختیار کر سکتا ہوں. میں نہیں گیا، میں نہیں جاؤں گا. میں اس مٹی سے جنما تھا، اس میں دفن ہوں گا. لوگ کہیں گے افتخار افی ساری زندگی اچھی باتیں کرتا رہا، نرمی کی باتیں کرتا رہا، تو آپ جا کے نیشنلٹی باہر دی لے لی. میں نے جب بھی ویزا لیا ایمبیسیوں سے لیا ہے، اور میں نے کبھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی آ کر میرے گریبان پکڑے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں جتنا شریف، جتنا لسا آدمی ہوں، میں اتنا تگڑا بھی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کوئی کرائم نہیں کیا، میں نے کوئی سائیڈ نہیں لی، میں نے کہ کوئی 2 نمبر کام نہیں کر رکھا. مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا. جس نے کسی نے مجھے ہاتھ ڈالا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ شریف آدمی کو، ایک اللہ کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے پکے سچے عاشق کو ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے. پنجابی کی اخان ہے، جنہ کھادیاں گاجنا ٹھڈوں نہ دے پیڑ. میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، میں بہت سخت باتیں کر سکتا ہوں، میں دستار اچھال سکتا ہوں. میرے پاس 36,000 باتیں کرنے کے لیے، لیکن میں نہیں کروں گا. میری جیت یہ ہے کہ میرا کوئی ایک ویڈیو اٹھائیں، اپنی بھانجی، بھتیجی، بہن، ماں، کسی کو بھی دکھا دیں، اس کو فخر کے ساتھ وہ اس کو دیکھے گی اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے گی. پاکستان میں چند لوگ ہیں جو مثبت بات کرتے ہیں، جو غیر جانبدار ہیں، جو پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ فقیر ان میں سے ایک ہے. اس کو تسلیم کر لیجئے. میرے اس سارے سفر کو، میرے اس ساری محنت کو اس پہ پانی پھیرنے کی کوشش نہ کریں یار. آپ گنے ذرا فنگر ٹپس کے اوپر جو صرف مثبت بات کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر. کیا میں سیاست پہ بات نہیں کر سکتا؟ کیا میں کسی پارٹی کو جوائن کر کے بات نہیں کر سکتا؟ بڑی معتدل بات کر سکتا ہوں کہ کوئی میرے پہ ہاتھ بھی نہ ڈالے. میں رپورٹنگ نہیں کر سکتا، میں کرنٹ افیئر کے اوپر بات نہیں کر سکتا.
کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں. یا میں بھی کسی حوالے سے کوئی تڑکا لگا کے کسی چیز کا ویوز کما سکتا ہوں. میں نے تو آج تک نہیں کمائے. مجھ سے تو کم وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ لائک سبسکرائب کریں. وہ ایک دو دفعہ کچھ لوگوں نے کہا تو میں نے کہا جی لائکس کریں, پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا کہ یار کی کریے, بڑا عجیب جہا لگتا ہے. تو میں نے آج تک جو کمایا ہے, جہاں میں پہنچا ہوں, یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, بابا جی اشفاق صاحب اور ڈاکٹر انور سجاد کی رہنمائی ہے جو میرے اساتذہ ہیں. میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. میں نے کبھی 2 نمبر ویوز لینے کی کوشش نہیں کی, میں نے کبھی ہمدردی لے کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں ادیب ہوں. میں نے بابا جی اشفاق صاحب اور بانو آپا سے یہ پتہ نہیں کب سیکھ لیا کہ مجھے اس ملک کو کے لوگوں کو اور اس کا بیڑا اٹھا کے رکھنا ہے, اور اس کو ذمہ داری محسوس کرنی ہے کہ اپنے قلم سے, اپنے زبان سے, اپنے کسی ویڈیو سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کسی کی دل آزاری کرے یا کسی کے بچے کو غلط راستے پہ لگا دے. دوسری بات, میں ایک فنکار ہوں. فنکار کو اللہ تعالیٰ وہ فن دے کر پیدا کرتا ہے. میں شعر کہنا جانتا ہوں, میں اسکرپٹ لکھنا جانتا ہوں, میں افسانہ ناول لکھنا جانتا ہوں, میں ایکٹنگ کرنا جانتا ہوں, میں وائس اوور کرنا جانتا ہوں. مجھے اللہ نے فن عطا کیے ہیں. یہ مکینک ٹیکنیک نہیں ہے جو کوئی بھی سیکھ لے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں مائک اٹھا کے کیمرہ پکڑ کے جو ویلاگر نہیں بنا. تو اللہ کی عطا ہے میرے پہ, اور میں ان عطاؤں سے بڑا خوش ہوں. میں اپنی زندگی میں کبھی میں نے اپنی وال سے آپ کو کوئی تکلیف سنائی ہے؟ میں نے کبھی بتایا کہ ابا جی بیمار ہیں, وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, فلاں ہو گیا, ایسے ہو گیا؟ میں نے کبھی بات نہیں کی. پتہ کیوں بات نہیں کی؟ میں آپ کو کوئی بری خبر نہیں سنانا چاہتا. میں چاہتا ہوں افتخار رفیع کی طرف سے جب بھی جائے ایک اچھی اور خوشی کی خبر جائے. آپ نے دیکھا نہیں میں پوری دنیا میں گنگناتا پھرتا ہوں. ایک بنجارہ گائے جیون کے گیت سنائے, ہم سب جینے والوں کو جینے کی راہ دکھائے. اور رہ گئی بات رونے کی, اللہ کے بندوں میں تو اکثر رو پڑتا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں جب میں نے ابھی وسیع شاہ کے پروگرام میں گیا تھا تو میں غربت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑا تھا. میرے اندر غربت کی تکلیف ہے. میں نے اپنی زندگی کے 42 سال شدید غربت میں گزارے ہیں, لیکن مانگا نہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, کبھی کوئی 2 نمبری نہیں کی. اب میں اس مقام کے اوپر ہوں کہ میں بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا سکتا ہوں, اور کئی بار کئی لوگ مجھے بلاتے بھی ہیں, میں وہاں جاتا بھی ہوں, بیٹھ کے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, میں تصویریں بنتی ہیں, ویڈیو بنتی ہے, کبھی پوسٹ نہیں کرتا. مجھے وہ والی شہرت نہیں چاہیے. میں فقیر آدمی ہاں, میں ملنگ آدمی ہاں, مینوں انج ہی جینا ہے, اپنے اچ رہنا ہے. گیٹ کیپر میں آتا ہوں, کبھی دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہنس کے افتخار بھائی کر کے جفی ڈالتا ہے مجھے. خاک روبوں سے میں صبح آ کے جفی ڈالتا ہوں کہ یار میرا پھیلایا ہوا گند تم لوگ سمیٹ رہے ہو. میں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو میں کھیتوں میں جاتا ہوں, کسانوں سے جا کے کہتا ہوں کہ یار تمہارے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد ہمارے لیے گندم اگاتے آئے ہیں, لیکن ہم تمہارا شکریہ نہیں ادا کر سکے, ہمیں یاد نہیں رہا, ہم بڑے مصروف ہیں, تو میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. یہ سارے ویڈیوز موجود ہیں. اسی طرح میں عزیز بھٹی شہید سرکار کے گیا تھا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے لیے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ کیسے اس قوم کی حفاظت کی ہے. اور وہاں میرے آنسو نکل گئے. کوئی بندہ رو سکتا ہے, ڈرامہ کر سکتا ہے, مگر مچھ کے آنسو کوئی مرد نکال سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ اس طرح نہ کریں یار. میں پہلے بھی پرو پاکستانی تھا, میں آج بھی پرو پاکستانی ہوں. میں آج بھی پاکستانی فوج جب میں نے قلم اٹھایا تھا تب سے میں نے لکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ مجھے یاد آ گیا سن 65 کی جنگ کے جب 50 سال پورے ہوئے تھے, جیو کے اوپر میری نظم جو میں نے لکھی تھی شہداء کے لیے, میری اسی شکل کے ساتھ میری آواز کے ساتھ چلی تھی 17 دن, کیونکہ وہ جنگ 17 دن جاری رہی تھی. اور وہ تھی کہ پاسبان وطن اے امین چمن, سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم, تو جیا تو خدا کی رضا کے لیے اور لڑا دشمنوں کی قضا کے لیے, جان دے کے نبھائی زمیں سے قسم, سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم. اس طرح کے بے تحاشا کلام میں نے لکھے ہیں اپنی فورسز کے لیے, کیونکہ ان دنوں پاکستان کے حالات ایسے تھے, فورسز کے اوپر حملے ہو رہے تھے, سویلینز کے اوپر حملے ہوتے تھے, تو میرا قلم اس طرح سے چلتا تھا
اب اگر آپ کا آ کر کسی سے کوئی پھٹا ہو گیا ہے تو یار میرے کہنے تے پھٹا کیتا ہے, میں تانوں کیا سی پھٹا کرو, تو تسی کیوں چاہتے کہ تہاڈے پھٹے دے وچ میں بھی وڑ جاواں؟ اس طرح سے نہ کریں یار, خدا کا خوف کریں. میں ایک لسا آدمی ہوں, میں ایک بڑا کمزور آدمی ہوں. میرا ایک مشن ہے انسانیت کی خدمت, انسانیت کے راحت کے لیے راحت پیدا کرنا, اپنے ماں باپ کی کیئر کرنی, اپنے بچوں اور بیوی بچوں کو پالنا. مجھے یار عزت کے ساتھ پالنے دیں, آپ کی مہربانی. آپ کی حرکت کی وجہ سے اگر میرے ویوز کم ہو جاتے ہیں تو نقصان مجھے ہوگا نا. یقیناً افتخار ایفی پھر کہیں ریڈی لگائے گا یا تکے بیچے گا. میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے ہر گل کہن والی نہیں ہوندی, کوئی گل روکن والی بھی ہوندی ہے. تو میں دوستو آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے بہت ساری باتیں روک لی ہیں. میرے پاس بھی زبان ہے, میرے پاس بھی عقل ہے, میرے پاس بھی شعور ہے. میں رائٹر ہاں, تے رائٹر بھی وہ جنہیں 1800-1900 کتاباں پڑھیاں نے. ایویں چھولے وے کے دے کے وایا بھٹنڈا میں رائٹر نہیں ہویا. میں نے اپنے لیے کبھی سفارش نہیں کروائی. میں جہاں تک پہنچا, جیسے پہنچا, اللہ کی کرم نوازی سے پہنچا. اور اگر میری کوئی لابی ہوتی تو آج میں یوٹیوبنگ نہ کر رہا ہوتا, میں یقیناً اسکرپٹس لکھ رہا ہوتا اور ڈراموں میں کام کر رہا ہوتا. تو ایک بندہ اگر خوش ہے, ایک بندہ اگر خوشیاں بانٹتا ہے, ایک بندہ اگر آپ کے لیے راحت کا اہتمام کرتا ہے, ایک شخص اگر اپنی زندگی پکنک کی طرح گزارنا چاہتا ہے, اور آج تک گزاری بھی ہے الحمدللہ, آگے بھی گزاروں گا. یہ چند کمنٹس مجھے کچھ نہیں کہیں گے, میں ایسے ہی رہوں گا. میں ملنگ ہاں, میں ملنگ رواں گا, میں مٹی رنگا ہوا مٹی رنگا رواں گا. لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ بہت ساری چیزیں جس پر میں بھی یقین کر لیا کرتا تھا وہ کیسے موڑ توڑ کے بیان کی جاتی ہیں, اور پھر کسی کی بھی ذات پہ انگلی اٹھا دی جاتی ہے. 57 سال میری عمر ہے. 57 سال آپ کے باپ کی عمر ہوگی جو ٹویٹ کے اوپر کمنٹس کر رہے تھے اور مجھے فراڈیا اور 2 نمبر اور رساگیر اور اردلی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے تھے. یہ سارے جملے صرف یہ سوچ لیجئے گا کہ میں آپ کے باپ کی عمر کا ہوں. 57 سال میری عمر ہے. آپ لوگوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ میرے پیج پہ چلے جاتے, اس ویڈیو کو دیکھ لیتے کہ اس میں نے کیا کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, آئیں دوستی کرتے ہیں, کیونکہ جب دوست بن جاتے ہیں تو دشمن ختم ہو جاتا ہے. جاؤ جا کے وہ ویڈیو ویکھو, اور اس ویڈیو ویکھن تو بعد یہ تانوں احساس ہو جائے کہ تسی افتخار ایفی نال زیادتی کیتی ہے, آپ کو لگے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک ایسے شخص کے ساتھ جو پرو پاکستانی ہے, پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے, پرو ہیومینٹی ہے. میں انسانیت کا دوست ہوں. میری تو کتاب پہ بھی لکھا ہے ٹو دا مین کائنڈ, انسانیت کے نام. تو اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے اس فقیر کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میرے والوں تے معاف ہے. میں تاڑے لی دعا کروں گا, جگ جگ جیو, اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے. جس نے مجھے فراڈیا لکھا اس کے گھر میں کبھی رزق کی اور عزت کی کمی نہ ہو. جس نے مجھے 2 نمبر ایکٹر اور اردلی اور پتہ نہیں ٹاؤٹ لکھا, اس کے ماں باپ بہن بھائی اس کے بچے سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. میرے حصے کی آدھی سے زیادہ خوشیاں, بلکہ میری خوشیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. اور وہ تمام جنہوں نے اس فقیر پہ انگلی اٹھائی, اور اس حد تک بھی آنے کے لیے میں بڑی تکلیف سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ایسا بندہ نہیں ہوں, میں تصادم کرنے والا بندہ نہیں ہوں, میں بحث کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں تو لسا ہے گیا. تو ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے مجبور کیا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پہ اپنا خاص سایہ رکھے. میں امید دلاتا تھا, امید دلاتا رہوں گا. میں پاکستانیوں سے محبت کرتا تھا, میں پاکستانیوں سے محبت کرتا رہوں گا. میں پاک فوج کا مداح تھا, ساری زندگی رہوں گا. میں سیاست دانوں کا مداح تھا, تمام سیاست دانوں کا ذکر خیر کرتا رہوں گا. میں پاکستانیوں سے محبت کرتا ہوں, پاکستانیوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا, اور اس دھرتی سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا. کیونکہ میرے خمیر میں شامل ہے اپنوں سے, انسانوں سے, وطن سے محبت کرنا, اور یہ محبت ہمیشہ جاری رہے گی. یاد رکھیے گا. اور آخر میں جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے بلا وجہ کی,
میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ باخدا جب کوئی پاس بانے وطن، میرے شیر دلیر جوانوں کے لیے، باخدا جب کوئی پاس بانے وطن، سر پہ باندھے ہوئے جرتوں کا کفن، ماں کے خدشوں کو ایک مسکراہٹ بھری بات سے ٹال کر، باپ کی ہر نصیحت کو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مان کر، روتی بیوی کا شانہ تھپکتے ہوئے، اپنے بچوں کو سوتے میں تکتے ہوئے، پاک مٹی کی پہلی ہی آواز پر، سرفروشی کے بجتے ہوئے ساز پر، تن تنے سے نکلتا ہے جب یہ جواں، جھومتی ہے زمیں کانپتا آسماں، باخدا جب کوئی پاس بانے وطن، سر پہ باندھے ہوئے جرتوں کا کفن۔ میں یہ شاعری آپ کو سنا رہا ہوں 15 سال پرانی، تو خدا را ٹھنڈے رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ مجھے تو اس بات پہ بھی الجھن اور تکلیف ہو رہی ہے کہ یار آپ کو میرا ویڈیو دیکھ کر جو ذہنی کوفت ہوئی ہے، میں اس کی بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، یار آپ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن سرکار پہلی بار ٹکر کا بندہ ملا ہے آپ کو، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس فقیر کو دوبارہ کبھی ایسا ویڈیو نہ بنانا پڑے، میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، آپ بھی دعا کیجیے گا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، ویڈیو پیغام 35 سیکنڈ کا 40 سیکنڈ کا اس پوسٹ کے نیچے آ کے پوسٹ کیجیے گا، میں اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کروں گا، اور لوگوں کو بتائیے گا کہ میں کڈا بڑا فراڈی ہیں، ہائے ٹھگ فراڈی ہے، کیا بات ہے۔ 57 سال بڑے حوصلے اور اس ذات کی دی ہوئی طاقت سے جیتا رہا ہوں، اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اب آ کے مجھے ان القابات سے نوازا گیا۔ خیر بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، میں تو یہو جہی ہاں، یہو جہی رہاں گا، پیار کردا سی پیار کردا رہاں گا، ونڈدا رہاں گا آسانیاں، تے دعا کردا رہاں گا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔